ناظرین، غزہ میں اسرائیل کے فوجیوں کی بڑی تعداد کے اندر کیجویلٹیز کی رپورٹس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہیں کہ اسرائیلی فوجیوں کی بڑی کیجویلٹیز رپورٹ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں ایک سول وار کروانے کی پلاننگ اس وقت کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا غزہ جس نے پہلے پوری ویسٹرن گورنمنٹس کے منصوبوں کو شکست دی، پوری ویسٹرن ٹیکنالوجی اور ملٹری اکوپمنٹس کو شکست دی، اور اسرائیل جیسی سوفسٹیکیٹڈ آرمی بیکڈ بائی سپر پاور اس کو شکست دی، اور ریجنل گورنمنٹس کے جو منصوبے تھے ان کو بھی شکست دی۔ تو اس چھوٹے سے غزہ کی ول توڑنے کے لیے اب ان کو جو ہے وہ سول وار کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ سوچئے کیا کیا ٹولز جو ہے وہ نہیں استعمال کیے گئے صرف ایک چھوٹے سے غزہ کے اوپر، اور کیا بچا ہے غزہ میں کہ اب وہاں پر ایک سول وار چھیڑنے کا بھی منصوبہ اسرائیل نے بنا لیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیبنن میں اسرائیل کی میسو ایسکیلیشن جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر اسیسینیشنز بھی کر رہا ہے، اس کے حملے جو ہے وہ بہت تیز ہو گئے ہیں، تو ایک کلیئر پرووکیشن جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف اس وقت کی جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور چائنا ایک کے بعد ایک دھچکا جو ہے وہ ویسٹ کو دے رہا ہے۔ اب جناب علی، یو ایس انٹیلیجنس نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے بڑی حساس ٹیکنالوجی مڈل ایسٹ کے اندر کچھ اتحادیوں کو دی ہے، اور ان اتحادیوں سے یہ حساس ٹیکنالوجی جو ہے وہ چائنا تک پہنچ چکی ہے، اور چائنا نے اس ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے میزائلز کو بہت زیادہ اپ گریڈ کر لیا ہے۔ تو وہ جو پورا پروجیکٹ ہے مڈل ایسٹ کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور ٹیکنالوجی دینے کا، وہ سارا جو اس وقت داؤ کے اوپر لگ گیا ہے، اور چائنا پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایک طرف وہ یورپینز کی جو بڑی بڑی فرمز ہیں، ان کی فیکٹریز ہیں، وہاں سے جو سیکرٹس ہیں وہ نکال کر لے کر جا رہے ہیں، اور یہاں پر الگ سیکرٹس وہ نکال کر لے کر جا رہے ہیں، اور خود امریکہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر چائنا بہت سارے اس طرح کے آپریشن کر رہا ہے، اور وہاں سے سیکرٹس نکال کے جب وہ لے کر جا رہا ہے۔ تو چائنا ہر ملک میں اور ہر ریجن میں اس وقت کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے یورپینز اس انداز میں یوکرین جنگ کو فنڈ کر رہے ہیں کہ وہ 2 سے 3 سال تک اس کو فنڈ کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ امریکہ میں ہو سکتا ہے کہ تبدیلی آ جائے، یعنی ڈیموکریٹس جو ہے وہ دوبارہ سے واپس آ جائیں۔ تو ڈیموکریٹس کے آنے سے جو روایتی امریکن پالیسی ہے وہ دوبارہ سے وہی شروع ہو جائے گی۔ جنگ تو امریکہ ہی نے شروع کروائی تھی، وہ تو ٹرمپ نے آ کر اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیسے نہیں دوں گا۔ ویسے جنگ جاری ہے لیکن پیسے وہاں سے نہیں آ رہے، تو دوبارہ پیسے اور فنڈنگ جب وہاں سے آنا شروع ہو جائے گی تو یہ ایک پلاننگ ہے، لیکن یہ ساری ریسیپی جو ہے دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر۔ تو دیکھیے نا، جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سال ہو چکے ہیں، 3 سال مزید گزریں گے تو تب تک رشیا کولیپس ہو ہی جائے گا، جیسے افغانستان میں ہوا۔ تو آلموسٹ یہی پلاننگ یہاں پر ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور یہ جو یورپینز کی پلاننگ ہے، تب تک خود یورپین اکانومی کہاں پہنچ چکی ہوگی، اور خود یورپینز کے اندر کتنی گورنمنٹس وہ تبدیل ہو چکی ہوں گی، اور جو فار رائٹ ہے وہ کتنی گورنمنٹس کو ریپلیس کر چکا ہوگا۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ فرانس کے اندر گورنمنٹ کی تبدیلی ہے، اور اس کے بعد جرمنی، دونوں میں جو فار رائٹ ہے وہ تیزی کے ساتھ پاپولر ہو رہا ہے۔ تو اگر ان دونوں میں فار رائٹ آ گیا تو آپ دیکھیں گے کہ پورے یورپ کا نقشہ بدل جائے گا، اور یہ دونوں ملک یوکرین کے حوالے سے اس طرح بیہیو کریں گے جس طرح اس وقت ٹرمپ کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ اور سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے نہ صرف ان کی اکانومی ڈیمیج ہو رہی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو فار رائٹ ہے، جو بالکل ایک دوسرا نقطہ نظر رکھتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ایک شخص بدلا ہے، یعنی امریکہ میں ٹرمپ آئے ہیں، صرف ایک شخص آیا ہے تو امریکہ کا سارا فیس ہی بدل گیا، یعنی اس کی ساری ڈائریکشن ہی بدل گئی ہے، اس کا سارا جو ڈیلنگز ہے کنٹریز کے ساتھ بدل گئی ہے۔ وہ کینیڈا کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے، وہ یورپی یونین کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے، وہ جاپان اور ساؤتھ کوریا کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے۔ تو ایک شخص کے بدلنے سے اتنا کچھ بدل جاتا ہے۔ تو یہ فرانس اور جرمنی میں اگر فار رائٹ آ گیا تو یہ پورے یورپ کا فیس ہی بدل جائے گا، تو وہ یوکرین جنگ تو بہت کہیں پیچھے رہ جائے گی۔ تو اس میں سے بہت ساری پارٹیز ایسی بھی ہیں جو رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہیں، تو یہ ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے۔ اچھا جی، اب غزہ سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ 12 اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک آپریشنل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہی ہوا ہوگا، کوئی ان ایکسپلوڈڈ بام پڑا ہوگا اور وہ ایکسپلوڈ ہو گیا، تو آپریشنل ایکسیڈنٹ جو ہے وہ اس کو وہ نام دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کو واقعہ ہوا ہوگا۔ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے رفح میں بھی ان کے فوجیوں کی 2 فوجی جو ہے وہ مارے گئے تھے۔
تو اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ حماس نے اٹیک کیا ہے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ حماس نے اٹیک نہیں کیا، لیکن غزہ پر انہوں نے لارج سکیل بامبنگ شروع کر دی۔ پھر جب ٹرمپ نے کہا کہ نہیں یہ حماس نے نہیں کیا ہے تو پھر ان کو جب وہ پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو یہ 12 فوجی، اگر 4-5 اس طرح کے 7 واقعات ہو گئے تو پھر اسرائیل پہ دوبارہ یہ پریشر بڑھے گا کہ ہم نے فوج وہاں پر کیوں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی تو فوجیوں کی کیجویلٹیز نہیں ہو رہی، تو اگر یہ اس طرح سے ہو گئی، ایک واقعے میں 12، دوسرے میں 10، چوتھے میں 5، تو اس کا کافی جو ہے وہ اثر پڑنے والا ہے۔ اچھا اب ذرا دیکھیے غزہ میں ایک اور ڈینجرس منصوبہ، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے ارادے کسی پیس یا سیز فائر کے نہیں ہیں۔ اب سول وار کی تیاری کی جا رہی ہے، کیسے؟ 4 ملیشیا ہے جس کو غزہ کے اندر بھیجا جا چکا ہے، ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، ان کے پیچھے ایک مکمل سپلائی لائن ہے، اور وہ اب حماس کے ساتھ لڑیں گے، اور اسرائیلی فوج ان کو مکمل پروٹیکٹ کر رہی ہوگی، سپلائی لائن دے رہی ہوگی، ایڈوانس ویپنز دے رہی ہوگی، اور کہے گی ہم تو سیز فائر پر امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں۔ یہ تو جب وہ اینٹی حماس فورسز لڑ رہی ہیں، یہ تو خود فلسطینیوں کے قبیلے جو ہیں، چونکہ حماس تو ویسے بھی وہ بری ہے، ٹھیک ہے نا، تو حماس کو ختم کرنے کے لیے خود فلسطینی قبیلے جو وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اور ڈینجرس پلان ہے ایک چھوٹے سے غزہ کے لیے، جس پر اتنے بم گرے کہ خود جیرڈ کشنر کو کہنا پڑ گیا کہ یہاں پر تو جیسے نیوکلر بام چل گیا ہے۔ سوچئے تو صحیح، جیرڈ کشنر جیسا بندہ کہہ رہا ہے نیوکلر بام چل گیا ہے، اس غزہ کو ایک سول وار کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ کیا ویسے غزہ کے لوگ بھی کیا لوگ ہوں گے؟ دا نیو غزہ بلو پرنٹ، اسرائیلز کوائٹ وار بائی پراکسی۔ اب یہ اسرائیل کی جنگ اور یہ ان کی شکست کے آپ اندازہ کریں، وہ آرمی جس سے پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ یہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسرائیل پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے، اب وہ پوری اسرائیلی آرمی اس کو عبرتناک شکست ہوئی ہے حماس اور حزب اللہ کے ہاتھوں، اب وہ پراکسی وار لڑنا چاہتی ہے، وہاں پر ملیشیا کے ذریعے حماس کو ختم کروانا چاہتی ہے۔ سو جناب علی 4 پیلسٹینین سو کالڈ پیلسٹینین ملیشیا، تو جناب علی ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، جس میں ابو الشباب جو داعش سے جس کا جو تعلق ہے، اس طرح ٹوٹل 4 ہے۔ تو اس وقت جو یلو لائن ہے وہاں پر یہ مکمل طور پر فورسز کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ آرگنائزڈ ہیں، یہ آرمڈ ہیں، ان کو مسلسل سپلائی پیچھے سے آ رہی ہے، فوڈ ان کو آ رہا ہے، فیول آ رہا ہے، ویپنز ان کو آ رہے ہیں، اور ان راستوں سے آ رہے ہیں جن کو مکمل اسرائیل کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ان کی سپلائی اگر کسی اور طریقے سے آ رہی ہے تو پھر حماس وہاں پر حملہ کر دے گی، تو اس طریقے سے اس روٹ سے آ رہی ہے جو مکمل اسرائیلی کنٹرولڈ روٹس ہیں سپلائی لائن کے، تو وہاں سے فوڈ بھی آ رہا ہے، ان کے لیے ویپنز بھی آ رہے ہیں، سارا کچھ ان کو، اور وہ ان کو منظم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور حماس کے اوپر وہ اس کو a joint project for a new Gaza جب وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ So future of Gaza built on the borrowed guns and borrowed trust، تو ادھار لی گئی گنز اور ادھار لیے گئے ٹرسٹ کے اوپر ایک نیا غزہ جو ہے وہ بننا کا یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سیز فائر ٹکنے والا نہیں ہے۔ یہ انفارچونیٹلی اب کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک تو وائلیشن جاری ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ اوورآل بھی نہیں ٹکنے والا ہے، کیونکہ اسرائیل کے منصوبے اب بالکل واضح اگین ہو چکے ہیں۔ پہلے بھی کوئی شک کسی کو نہیں تھا، لیکن اب یہ صرف ایک دوسری طرف ڈرامہ چلتا رہے گا، پیس ہو رہا ہے، ایور لاسٹنگ پیس ہو رہا ہے، گریٹ پیس ہو رہا ہے، یہ سارا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، چونکہ امریکنز کو جو ہے وہ عرب کنٹریز کے ساتھ ڈیلز کرنی ہے، دورہ آپ کو پتا ہے وائٹ ہاؤس کا ہونے جا رہا ہے، تو بہت ساری ڈیفینس ڈیلز کرنی ہے، کچھ ابراہم اکارڈ کچھ سے کروانا ہوگا، تو پھر اسرائیل چونکہ بہت آئسولیشن میں چلا گیا تھا، تو کچھ جو ہے وہ اس کا امیج بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، کچھ یورپین گورنمنٹس کو ریلیف آئے گا کہ وہاں پر مسلسل مظاہرے ہو رہے تھے، تو اس طرح کی کچھ چیزیں کرنی ہیں، لیکن یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، یہ انفارچونیٹلی۔ اب دینا پھر وہ سول وار وہاں پر تو حماس بیٹھی رہے گی، ملیشیا لڑتی رہے گی، اور تو اس طرح نہیں ہے۔ کچھ ہیرڈز کی ہیڈ لائن دیکھیے، اس سے ہم کچھ اندازہ لگاتے ہیں، اور بڑی دلچسپ ہیڈ لائنز ہیں۔ ہیرڈز یہ کہہ رہا ہے کہ حماس ابھی تک غزہ میں سٹرونگ ہے، اور اس وجہ سے کنٹریز جو ہے وہ ہیزیٹنٹ ہیں اپنی فوجیں غزہ پٹی میں بھیجنے کے لیے، یعنی عربز اور OIC کی فوجیں جانی ہیں غزہ میں، تو اب ہیرڈز کے بقول یہ ملک جو ہے وہ نہیں بھیجنا چاہ رہے کہ حماس تو ابھی تک وہاں پر موجود ہے۔ ویسے کیا ہی عجب بات ہے، یعنی ان کو اسرائیلی فوج سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو حماس سے مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ نوٹ کریں تو حماس، حزب اللہ، انصار اللہ، یہ جو ساری ریزسٹنس تنظیمیں ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ انتہائی رسپانسبل ثابت ہوئی ہے۔
یعنی جتنا ان کو ڈیمونائز کیا گیا ہے کہ یہ تو دنیا کی سب سے بری اور ان کی کوئی اخلاقیات نہیں اور یہ تو بس برے ہیں، بس ان کو ختم ہو جانا چاہیے، نیست و نابود ہو جانا چاہیے. ان کی لیڈرشپ نے جتنی رسپانسبلٹی دکھائی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے وہ رسپانسبل تھے. حماس نے کس طرح سے اسرائیلی قیدیوں کو رکھا ہے، حزب اللہ نے کتنے، اس کی لیڈرشپ نے کتنے محتاط انداز کے اندر، ٹھیک ہے، کس رسپانسبلٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے سارے میٹرز کو کیا ہے. انصار اللہ کو دیکھیے کتنی رسپانسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے. اور دوسری طرف اسرائیل کا کنڈکٹ دیکھیے، جینوسائیڈ، وائلیشن، اگریشن، بومبنگ، سویلینز کو مارنا، وار کرائمز، یہ سارا وہ کر رہا ہے. تو یعنی مسئلہ حماس سے ہے، اسرائیلی فوجوں سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ہیرٹز. تو ہیرٹز ایک اور ہیڈ لائن یہ لکھ رہا ہے کہ وائی جیرڈ کشنر وین فار پوسٹ وار غازہ از سو ڈینجرس، سو ڈینجرس. تو یہ ایک اور ہیرٹز اس پر یہ بات کر رہا ہے کہ یہ سیز فائر اور پوسٹ غزہ وار پلان جو ہے یہ کافی ڈینجرس ہے، یعنی یہ کوئی پورا من سولوشن نہیں ہے. ویسٹ بینک کی صورتحال دیکھیے، لنچ موبز، ویسٹ بینک فیسز انپریسیڈنٹڈ اسرائیلی وائلنس. اس وقت اسرائیلی سیٹلرز، اور یہ جو ہے نا، یہ آپ کہہ لیں کہ پورے پلانٹ کے اوپر جو سب سے آپ کہہ لیں کہ بری کریچر ہیں، اگلی کریچر آن دا پلانٹ، وہ یہ ہیں. یہ اس وقت بالکل بے قابو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آٹومیٹک ویپنز ان کے پاس ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ نا جو ویسٹرن کلونیلزم ہے، یہ اس کا آزمودہ نسخہ ہے. یہ اسرائیل ویسے قائم ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ جو ویسٹرن کلونیلزم ہے جس کی 400-500 سالہ تاریخ ہے، اس کی ایک کامیاب یہاں پر تجرباتی جو ہے نا یہ ایک اینٹٹی موجود ہو کہ وہ جو کلونیلزم کے تجربات ہیں وہ یہاں پر ہوتے رہیں. تو یہ جو سیٹلرز ہوتے ہیں نا، یہ باقاعدہ اس کالونی کے ایکسپینشن کا حصہ ہوتے ہیں نیٹیوز کو ختم کرنے کے لیے. ہر وقت فوج نہیں حملہ کر سکتی، تو فوج ان کو کور دیتی ہے اور سیٹلرز ہے وہ جا کر ان کو ڈسپلیس کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کی اکانومی ڈسٹرائے کرتے ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ کلونیل آپ کہہ لیں کہ پلے بک ہے، سیٹلرز کے ذریعے اٹیک کروانا. تو یہ وہاں پر یہ پوری وار ہے. اگر آپ پڑھیں گے سارا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر آپ یہ ہیڈ لائن دیکھیے، اسرائیلی جو آرمز انڈسٹری ہے، اسلحہ کی جو انڈسٹری ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا. تو ہیرٹز لکھ رہا ہے کہ کیا اب یہ بائیکاٹ ختم ہونے والا ہے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ ویسٹرن گورنمنٹس کافی پریشر میں تھیں سینکشنز لگانے کے حوالے سے، انہوں نے اسرائیلی جو آرمز انڈسٹری ہے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. ابھی آپ دیکھیں کل جو ہے وہ جرمنی اور اسرائیل کی $2 بلین کی ڈیل ہوئی ہے. یہ پہلی ڈیل ہے سیز فائر کے بعد. تو یہ ایک ضروری تھا کہ اسرائیل تو اس جنگ میں کولیپس کی طرف جا رہا تھا، تو اس کو آئسولیشن سے بچانے کے لیے یہ سارا کرنے کے لیے یہ سارا ہو رہا ہے. لیکن یہ سلسلہ چلے گا نہیں، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اب پھر دیکھیے موساد نے کیا بات کی ہے. موساد نے الزام لگایا ہے، رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ٹیرر اٹیکس کروا رہا ہے یورپ میں. IRGC کے ٹاپ کمانڈر ہیں وہ وہاں پر اٹیکس کروا رہے ہیں، یورپ میں، جرمنی میں، یونان میں، آسٹریلیا. یونان کا آپ کو پتا ہے خاص مسئلہ ہے، ٹرکی اور سائپرس. تو یورپ، جرمنی، یونان، آسٹریلیا میں بھی ایران اٹیکس کروا رہا ہے. اب آپ ذرا، ایران اتنا پاورفل ہے کہ وہ ادھر کروا رہا ہے اور ان کو پتا بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ ایران کے خلاف جنگ کی ساری پروپیگنڈا جو جاری ہے. پھر آپ دیکھیے لیبنن میں پچھلے 2-4 دنوں سے ہمیں بڑی ایسکلیشن جب نظر آ رہی ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ ایسکلیشن ہے. اسرائیل کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہوئے یہ ایکسپیکٹڈ ایسکلیشن ہے. اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں بامبنگ کرنا یہ اب ان کی سرشست میں ہے. اور نیتنیاہو کے سروائیول کے لیے اگر پرماننٹ سیز فائر ہو جائے گا تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے سوالات پوچھے جائیں گے. اکتوبر 7 کی انویسٹیگیشن ہوگی، خود نیتنیاہو کا کرپشن ٹرائل ہے. دنیا میں جو مزید باتیں سامنے آئیں گی کہ کیا ہوا، اسرائیل نے کیا کیا، جینوسائیڈ کے اوپر چیزیں لکھی جائیں گی، انٹرنیشنل میڈیا اندر جائے گا. تو مسلسل جنگ میں رہنا یہ نیتنیاہو کے اپنے سروائیول کے لیے اور ایک ہیجمنی کا تاثر دینے کے لیے بامبنگ کرنا جو ہے ضروری ہے، تاکہ اصل چیز سے توجہ ادھر ادھر ہٹی رہے. تو یہ ایک سینس لیس بامبنگ ہے جو لیبنن پر اس وقت کی جا رہی ہے، انلیگل ہے یہ. تو پچھلے 2-3 دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بہت زیادہ وہاں پر اسکلیشن کر دیا ہے، ہم بمباری بہت تیز کر دیا ہے. اور آج جو ہے وہ کچھ دیر پہلے 10ویں اسیسینیشن اٹیمپٹ انہوں نے کیا، اسیسینیشن کی ہے، پچھلے 5 دنوں کی 10ویں اسیسینیشن. اتنی زیادہ اسکلیشن وہاں پر ہو گئی ہے. اسرائیل ہیز کمپلیٹلی وائلیٹڈ دا پیس ایگریمنٹ اینڈ ہیز بیگن میس اسیسینیشنز ان لیبنن.
تو یہ تو مطلب چلنے والا نہیں ہے. یہ اگر اس ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے معاملہ تو حزب اللہ کے لیڈرز کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں. اور لیبنیز گورنمنٹ غائب ہے, لیبنیز آرمی بھی غائب ہے, وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر ہے. یہ لیبنن کے لوگ ہیں جو مارے جا رہے ہیں. حزب اللہ کے لوگ جو ہے وہ کہیں دوسرے پلینٹ سے نہیں آئے ہیں. حزب اللہ کے لوگ لیبنیز ہیں جنہوں نے اس لینڈ کو جو ہے وہ آزاد کروایا ہے اور اسرائیل سے بچا کے رکھا ہے. تو ڈیزاسٹرس لیبنیز گورنمنٹ. اور پھر دیکھیے یو ایس انوائے جو ہے مورگن آرٹگس, انہوں نے اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کے ساتھ, جو کہ جس کے وزیر وارنٹس اس کے بھی ہیں, تو اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ لیبنن کے بارڈر کا دورہ کیا. جب یہاں پر ایسکلیشن ہو گئی ہے تو وہ لیبنن کے بارڈر کے اوپر دورہ کر رہی ہے. اور یہ وہ انوائے ہیں, یہ لیبنن میں جا کر کھلی دھمکی بھی دے کر آئی تھی کہ حزب اللہ کو ڈسارم کرو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ, تو وہ انہوں نے دورہ کیا ہے. سو there is increase in the frequency of assassination and expansion of the scope of the warplane raids, widespread ban on the attempts to rebuild the destroyed southern towns. جو لیبنیز اپنے ٹاؤنز کو بھی ریبلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بھی وہ زیادہ رکاوٹ اب ڈال رہے ہیں. اور ادھر الشرا جو ہے وہ ایم بی ایس کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ اور یہ وہ سارا اور اوورآل جو صورتحال اس پر ڈسکشن ہوگی. یمن نے 3 یونائٹڈ نیشن کے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے, وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسی گرفتاریاں کی ہیں. یہ بھی ایک ظاہر اسرائیل کا ایک طریقہ کار ہے. یمن میں وہ خاص طور پر جو یہ جاسوسی ہے وہ یونائٹڈ نیشن سو کالڈ کوئی عہدیدار ہوگا, بس اس کا یو این کا ٹیگ ہوگا, تو اس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یعنی اوورآل بھئی یمن جو ہے وہ اتنا برا ہے کہ وہ یو این کے لوگوں کو پکڑ رہا ہے, لیکن وہ موساد کے لوگ بن کر وہ جناب وہاں پر جا رہے ہیں. تو اوورآل الزام یہ ہے کہ بھئی یہ یو این کے لوگوں کو پکڑ رہا ہے لیکن وہ موساد کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں. یہ اسرائیل کا طریقہ کار ہے. ترکی کی اہمیت بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹرکی اس وقت بہت بڑا سپورٹر ہے فلسطینی کاز کا اور حماس کے ساتھ وہ کھڑا ہے, لیکن ظاہر ہے اس سے ڈو مور کا مطالبہ تو ہمیشہ رہے گا. تو لیکن ترکی کی اہمیت بڑھ رہی ہے جس سے اسرائیل بہت پریشان ہے. جرمن چانسلر دورہ کرنا ہے, آپ کو بتایا. اب ایک اور خبر آ گئی ہے کہ جو برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی دورہ کر رہے ہیں ٹرکی کا. جرمن چانسلر بھی آ رہے ہیں, برطانیہ کے پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں اور یورپ فائٹرز بھی ٹرکی کو ملنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ اہمیت ہے اس وقت ٹرکی کی. اور وجہ کیا ہے؟ سیکنڈ لارجسٹ فورس آف نیٹو اور ماڈرن ڈیفنس انڈسٹری جو ان کی ہے, اس کی یورپ کو ضرورت پڑ گئی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنس وہ ختم کر رہے ہیں. تو امریکہ اور یورپینز کا یہ جو اختلاف ہے اور وہ جو سارا سلسلہ تبدیل ہو رہا ہے, اس کے اور بھی بہت سارے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. پہلا اثر تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مڈل ایسٹ میں فرق پڑ رہا ہے. پھر مڈل ایسٹ میں روایتی اسرائیلی پالیسی تو چیلنج ہو گئی یورپ اور امریکہ کے اختلافات کی وجہ سے. تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو مزید بھی نظر آئیں گی, چونکہ وہ دونوں مل کر ورلڈ آرڈر چلا رہے تھے نا, تو اب چیزیں تبدیل تو ہوں گی. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ساری کریٹیکل منرلز کی ڈیلز ہے وہ آسیان سمٹ میں کی ہیں, ملیشیا کے ساتھ, کمبوڈیا کے ساتھ, تھائی لینڈ کے ساتھ. تھائی لینڈ نے جو ہے وہ 99% جو ٹیرف لگائے ہوئے تھے امریکن گوڈز کے اوپر وہ انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. مزید ایکسیس دی ہے امریکن پروڈکٹس کو, اور اسی درمیان جو ہے وہ کریٹیکل منرلز یہ ساری ایکسیس جو ہے ان کو دی جائے گی. اور اسی طرح سے ملیشیا نے کریٹیکل منرلز جو ہے وہ دینے کا, ان تک ایکسیس کا جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے, اس پر ایگری کیا ہے, اور اپنی مارکیٹ کنڈیشنز کے زیادہ یو ایس کمپنیز ایکسیس کر سکیں, اس کے اوپر بات ہوئی ہے. ایگریکلچر انڈسٹری یہ وہ, اور سیم کمبوڈیا وہ مزید امریکن گوڈز خریدیں گے, بوئنگ ایئر کرافٹ خریدیں گے. تو اس طرح کی انہوں نے ڈیلز جب وہاں پر کی ہیں. وینزویلا کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ سی آئی اے کے جو آپریشنز ہیں وہ فیل ہوں گے. وینزویلا کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں سی آئی اے جو ہے وہ فیل ہوگی. اور چائنا نے کیا ہے؟ چائنا اپ گریڈڈ میزائلز یوزنگ یو ای ٹیکنالوجی, بائیڈن سپائز سیڈ. Intelligence sparked intense debate in Washington about its relationship with Gulf Stream. بڑا پھڈا پڑ گیا ہے چونکہ بہت سارا آپ کو بتایا کہ مڈل ایسٹ میں پروجیکٹس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ سارا یو ای سے ٹیکنالوجی امریکن انٹیلیجنس کے مطابق چائنا کے پاس چلی گئی ہے. یو ایس اسپائز چائنا بوسٹڈ میزائل یوزنگ یو ای ٹیک, جو کہ اصل میں امریکن ٹیک ہے. تو یہ یو ای میں ہواوے کے تھرو چائنا کے پاس گئی اور چائنا نے وار پلینز کے لیے جو میزائلز ہیں ان کو اپ گریڈ کر لیا ہے. تو اس سے واشنگٹن ڈی سی میں یہ بہت بڑی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے کہ کیا اس طرح سے ٹیکنالوجی باہر دینا یہ سیف ہے. چائنا تو وہاں سے بھی نکال کر جب لے کر جا رہا ہے, تو یہ تو بہت پھٹا پڑ گیا ہے.
یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، ٹیکنالوجی دینی ہے، لیکن دینی ہے تو آگے چائنا، اور چائنا تو امریکہ سے بھی نکال کے لے کر جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑا دھچکا ہے ان کے لیے کہ چائنا نے یہ کر بھی دیا ہے، انہوں نے میزائل اپ گریڈ کر بھی لیے ہیں اور آج وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو یورپ اور چائنا کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یورپ ٹو چائنا ہینڈ اوور دا ریئر ارتھ منرلز آر ایلس. تو وہاں پر یورپینز کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے تھوڑا سا ذرا غصہ کرنے کی چائنا سے کوشش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یورپینز کبھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے چائنا پر جیسے وہ رشین گیس کے اوپر تھے، اور انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے، ریسورس ای یو، جس میں نیو سورسز ڈھونڈے جائیں گے، اور کینیڈا، چلی، گرین لینڈ تو وہاں سے ریئر ارتھ منرلز اور یہ سارا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری اب جنگ ریئر ارتھ منرلز اور اس کے مطابق جیو پالیٹکس بھی نکل کر سامنے آئے گی، کس ملک کے ساتھ. اب دیکھ چلی ان کو یاد آ گیا، گرین لینڈ کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں جہاں پر ٹرمپ کی نظر ہے، اور باقی ملکوں کی طرف وہ جائیں گے. تو اس سے جنگیں بھی ہوں گی، حکومتیں بھی چینج ہوں گی، بہت کچھ ہوگا. تو یورپین میڈیا نے لکھا ہے کہ یورپ جو ہے وہ چونکہ اپنے آپ کو ایک گلوبل سپر پاور کے طور پر پریٹینڈ کرنا چاہتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ چائنا سے منرلز مانگنا پڑ رہے ہیں. تو وہ تھوڑا سا ساتھ دھمکی بھی لگا رہے ہیں کہ نہیں ہمیں منرلز دو وگرنہ ہم یہ کریں گے، تو تاکہ وہ اپنا سپر پاور والا سٹیٹس بھی قائم رہے. لیکن مسئلہ ہے کہ چائنا اس سے کچھ خوف محسوس نہیں کر رہا. تو امریکہ اور چائنا کی ملاقات ہوگی تو ابھی پتہ چل جائے گا، لیکن یورپ اور چائنا کا پھڈا بھی پڑ رہا ہے. اور چائنا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ تمام ٹیرف ختم کر دے، پھر ہم ریئر ارتھ منرلز کی ایکسیس دیں گے. تو یہ تو پھر چائنا جیت گیا نا تجارتی جنگ، ان کی بات مان لی گئی، تو پھر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور جناب علی جو پولینڈ کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یوکرین ریڈی ٹو فائٹ 2 or 3 more years. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور امپورٹنٹ بات ہے. اور کیوں 2 سے 3 سال؟ کیوں 2 سے 3 سال؟ اس لیے کہ امریکہ کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، ڈیموکریٹس واپس آ جائے. تو یہ ڈینجرس پالیسی ہے کہ وہ امن کی بات نہیں کر رہے، وہ سیز فائر کی بات نہیں کر رہے، وہ کسی سولوشن کی بات نہیں کر رہے، وہ 2 سے 3 سال مزید فنڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جس کے اندر مسلسل عالمی جنگ کا خطرہ برقرار رہے گا، جس کے اندر یورپ بہت مزید تبدیل ہوگا، جس کے اندر مزید لوگ اس ظاہر ہے کہ یوکرین جنگ میں مارے جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا. ابھی فارمر جو پولینڈ کے پرائم منسٹر ہیں وہ ان کے ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یوکرینینز کو، جو ریفیوجیز ہیں ان کو نکال دینا چاہیے تاکہ جو فرنٹ لائن کے اوپر فوجیں کم پڑ رہی ہیں تو تاکہ فوجیں جو ہے وہ پوری کی جا سکے. تو یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. یوکرین جب اس وقت بہت اس کا ڈیمیج ہوا ہے، اور زیلنسکی ایک کمیڈین اس کی وجہ سے ہوا ہے، وگرنہ اچھا خاصا یوکرین چل رہا تھا. اور اب بھی وہ یوکرین کو کسی سولوشن کی طرف نہیں لے کر جا رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 سال اس کی فنڈنگ کا انتظام کرو. اچھا 2-3 سال بعد کیا یوکرین جیت جائے گا؟ بہرحال یہ ایک بڑی ڈیسائیڈنگ لڑائی ہے ماڈرن ہیومن ہسٹری کی، جس کے اندر دنیا کے اقتدار کا فیصلہ ہوگا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائے ضرور آگاہ کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.